توحید ذاتی کے بعد نمبر آتا ہے توحید صفاتی کا۔ کیا معنی ہے توحید صفاتی کے؟ توحید صفاتی کے معنی یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اسے بھی دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی علم خداوند تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے کہ علم خداوند تبارک و تعالیٰ اللہ اپنے علم میں بھی یکتا ہے، اللہ اپنی طاقت میں بھی یکتا ہے۔ ہم بھی عالم ہیں، اللہ بھی عالم ہے، لیکن اللہ جیسا عالم ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح وہ ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے وہ علم میں بھی ایسا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے توحید صفاتی کے معنی کیا ہیں کہ صفات خداوند تبارک و تعالیٰ عین ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تھا بعد میں عالم ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک ذات تھی جو بعد میں اسے قدرت ملی، بعد میں اسے علم ملا، بعد میں اسے حکمت ملی، بعد میں اسے ارادہ ملا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہی ہے، ہمیشہ سے وہ اللہ تھا، ہمیشہ وہ اللہ رہے گا، ہمیشہ سے اس میں علم تھا، وہ علم ایک جیسا رہے گا، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ ہر چیز خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ کو علم حضوری ہے، ہر چیز خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے، چاہے وہ ہو چکی ہو چاہے وہ ہونے والی ہو، ہر چیز خدا کے سامنے۔ ایسا نہیں ہے کوئی چیز ہوئی تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے کوئی نیا کام کیا تو معاذ اللہ کے علم میں اضافہ ہو گیا کہ فلانا شخص یہ کام بھی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات اور تمام مخلوقات کے افعال سب اللہ کے علم میں ہیں، نہ اللہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے نہ اللہ کے علم میں کمی ہوتی ہے۔ توحید صفاتی کے متعلق مولا علی علیہ السلام کے چند جملات کے جو نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اور در حقیقت توحید ذاتی توحید صفاتی جن بہترین الفاظ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیان کی، شاید ہی کوئی اسے بیان کر سکے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے در حقیقت وہ سب کا سب وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ تک پہنچا۔ ہم مولا علی علیہ السلام کو امام اول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ایسا خلیفہ کہ ان میں اور ان خلیفہ میں کوئی کسی قسم کا فاصلہ نہیں تھا، ایک لہجے کا بھی کجا، بلکہ ایک لہجے کے 1000ویں حصے کے برابر میں کوئی کسی قسم کا فاصلہ نہیں آیا ہے۔ لہذا ہم مانتے ہیں کہ مولا علی خلیفتہ بلا فصل ہیں، مولا علی بغیر کسی فاصلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ لہذا جب بھی کہا جائے کہ صحیح معنی میں توحید اہل بیت علیہ السلام نے پھیلائی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا علوم اہل بیت علیہ السلام تک پہنچائے، اور جو علوم بھی اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں وہ اللہ کے ذریعے سے، رسول اللہ کے ذریعے سے ہیں۔ لہذا اگر ہم کہیں کہ اہل بیت نے یہ فرمایا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا اللہ نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ در حقیقت جو کچھ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ در حقیقت اللہ کی جانب سے علم ہے، اور وہ علم ہے کہ جو دنیا سے جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو، اور پھر یہ علوم ہر امام اپنے بعد والے امام تک منتقل کرتے رہے، اور یہ تمام علوم در حقیقت علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، وکمال المعرفت ہی التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کی جائے، کسی قسم کا شک نہ ہو۔ وکمال تصدیق بہ توحیدہ، اور توحید کا کمال یہ، تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر اعتبار سے کیا مانا جائے؟ احد مانا جائے۔ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اخلاص کے ساتھ رہا جائے۔ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، اور کمال اخلاص یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی نفی کی جائے۔ کیا مراد؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کی ذات سے الگ ہیں، پہلے اللہ کے پاس اتنا علم تھا اب علم میں اضافہ ہو گیا، یا پہلے علم نہیں تھا بعد میں علم ہو گیا، بلکہ یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہمیشہ سے علم تھا، ہمیشہ علم رہے گا، اور جیسا علم آج ہے ویسا ہی علم ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ کی صفات
ایسا کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ کی صفات بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملی، یا بالفاظ دیگر نفی صفات کیوں کیا جائے؟ مولا فرماتے ہیں لشہادت کل صفت انہ غیر الموصوف، کیونکہ ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے۔ صفت اور موصوف کی کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کہیں احمد، یہ ہو گیا موصوف، اور جب ہم کہیں عالم، احمد عالم ہے، علم ہو گئی صفت۔ تو امام فرماتے ہیں لشہادت کل صفت غیر الموصوف، کیونکہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت، اور ہر موصوف اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کے علاوہ ہے۔ فمن وصف اللہ سبحانہ فقط قرنہ، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی صفت سے اس طریقے سے مانا کہ یہ صفت اللہ میں بعد میں آئی ہے، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کو کسی چیز سے ملا دیا۔ ومن قرنہ فقط ثنہ، اور جس نے اللہ کو کسی چیز سے ملا دیا تو ایسا ہے جیسے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں احدیت کا نہیں بلکہ ثنویت کا یعنی دوئیت کا قائل ہو گیا۔ ومن ثنہ فقط جزہ، اور جو اللہ میں دوئیت کا قائل ہوا در حقیقت اس نے اللہ کو جز بنا دیا، اللہ کے جز کا قائل ہو گیا، اللہ کو اس نے مرکب مان لیا۔ ومن جزہ فقط جہلہ، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مرکب مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جز کا قائل ہو گیا، در حقیقت اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اول معرفت یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اختلاف نہیں۔